السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کا آخری معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ اس دنیا کی 3 قومیں، 3 انبیاء کی 3 امتیں، 3 شخصیات کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ تینوں امتیں شدت سے منتظر ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر تیار بھی۔ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے 3 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 امتیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں اقوام شدت سے 3 شخصیات کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہودی اپنی کتابوں میں بیان کردہ ایک شخصیت کے منتظر ہیں، ایک ایسا بے مثال بادشاہ جو اولاد داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سے ہوگا۔ وہ آئے گا اور ایک بار پھر اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایسی حکومت کرے گا جو پوری دنیا پر قائم ہو۔ یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہودی اسے اپنی کتابوں میں اپنے مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسیح مطلب مسیحا اور بادشاہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسیح اور مسیحا آ کر چلے بھی گئے ہیں اور انہیں یہودیوں کے ہاتھوں اذیتیں بھی جھیل چکے ہیں۔ یہ مسیح اور مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں یہودیوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر رد کر دیا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اسے ہم کیسے بادشاہ مان لیں جو نعوذ باللہ من ذالک کنواری مریم کی ناجائز اولاد ہے۔ یہودی دراصل ایسے بادشاہ کے منتظر تھے جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ بن جاتا، اس لیے وہ منکر ہو گئے۔ پھر ان کی کتابوں میں ایک اور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے عرب میں پیدا ہونا تھا۔ ان کے دین نے پوری دنیا میں غلبہ پانا تھا اور وہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یہودی سیانے نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے عرب میں آ گئے۔ باقی سب یہودی ان دونوں انبیاء اور رسولوں کو رد کر کے ابھی تک اپنے اسی مسیح کے انتظار میں ہیں جو ان کے عقیدے کے بقول ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ پاک ان کو سزا دینے کے لیے مسیح تو نہیں بھیجے گا، البتہ ایک بہت بڑے جھوٹے یعنی دجال اکبر یا مسیح الدجال کو ان کی طرف ظاہر کرے گا اور یہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ اپنی قوت، جھوٹ، شعبدہ بازیوں اور طاقت سے یہودیوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ دوسری منتظر قوم عیسائی ہیں۔ ان کی کتابوں کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب فلسطین میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ ہیکل کی تعمیر کے فوراً ہی بعد اینٹی کرائسٹ یا جھوٹا مسیحی دجال آئے گا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زندہ حالت میں تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام اس جھوٹے مسیحی دجال کو قتل کر کے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کریں گے جو پوری دنیا پر ہوگی۔ پوری دنیا صرف ایک ہی دین میں داخل ہو جائے گی۔ تیسرے منتظر مسلمان ہیں۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ مسلمانوں کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کی ذلت، تباہی اور بربادی اخیر تک پہنچ چکی ہوگی۔ ان کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں گے، جن کی وجہ سے مسلمان امت اکٹھی ہو جائے گی۔ مسلمان پوری دنیا میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک زبردست ریاست کی بنیاد رکھیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کفر کی طاقتوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑیں گے، جس میں کفار اور مسلمانوں کی بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ اس جنگ میں انتہا درجے کی تباہی ہوگی۔ اس جنگ میں کرۂ ارض کی 75% آبادی ختم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں ہر جانب انسانی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوں گے، لیکن آخرکار مسلمان وہ جنگ جیت جائیں گے۔ یہی جنگ ملحمۃ الکبریٰ یا آرماگیڈن یا ہرماجیدون ہے۔ ابھی فتن کا جشن منا رہے ہوں گے کہ اچانک دجال کی آمد کا شور اٹھے گا۔ دجال کا فتنہ سر چڑھ کر بولے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ پہلے ایک بہت بڑی جنگ جیت چکے ہوں گے، وہ بھی اس بار دجال کی
طاقت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ دجال پوری دنیا میں تباہی و بربادی پھیلا دے گا۔ ایسے میں جب ایک بار پھر اہل اسلام پر بدترین وقت آئے گا جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے ساتھ ساتھ یہودیت بھی انجام کو پہنچے گی۔ دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس جنگ کی بات کرتے ہیں جس کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ انبیاء کی دو اقوام تو مکمل تیاری کر چکی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی۔ ان کے علاوہ تیسری وہ طاقتیں بھی مکمل طور پر تیار ہیں جن کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہے، یعنی روس، چین، انڈیا اور جاپان وغیرہ۔ یہ سب طاقتیں معیشت، طاقت اور اسلحے کے حساب سے پوری طرح تیار ہیں، جبکہ مسلمانوں کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ ان کے اندر نہ اتحاد رہ گیا ہے، نہ طاقت، نہ مضبوط معیشت، بلکہ کچھ مسلم ممالک کو چھوٹی چھوٹی جنگوں میں دھکیل کر راکھ بنا دیا گیا ہے، مثلا عراق، شام، لیبیا، مصر، اردن اور افغانستان وغیرہ، جبکہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے مقروض کر دیا گیا ہے۔ عربوں کو عیش و عشرت کا رسیہ بنا کر ان کا تیل اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ترکی اور ایران پہلے ہی شکنجے میں کسے جا چکے ہیں۔ ایسے میں جنگ کے لیے مکمل صف بندی ہو چکی ہے، بس جنگ کی تیلی سلگنے کی دیر ہے۔